آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے مذہب میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلال حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. بہت خوبصورت جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اخبار سے موبائل سے جب فرصت ہوگی تب قرآن پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر آپ کے دماغ کو کنٹرول کر کے اندازہ کر رہا ہوں کہ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں. سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کیسے پتہ چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے بھی یا نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، دل ہمارا زندہ ہے یا مردہ؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے قرآن پر 3 حملے ہوئے، کہیں تو دریا میں ڈال دیا گیا، کہیں جلا دیا گیا، پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. ایک ہی بچہ ایک ہی وقت میں حافظ اور ماسٹر دونوں بن سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے. اور آخری سوال ہے مدرسے کا ملت پر 4 احسان ہیں اور مدرسہ 3 کام سے باقی رہے گا. انشاءاللہ مدرسے کو باقی رکھنا ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہاں سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بائی پاس مجمع جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ عورتوں کے بیان تک میں پہنچنے والا ہوں، آپ کو پہنچانے والا ہوں. سب کام پہلے ہوگا، شادی بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہوں گا. دھیان سے سنیے گا. میرا پہلا سوال تھا کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ سب سے پہلے اس کی کوئی کاپی نہیں کر سکا، اس سے پتہ چلتا قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. 1400 سال سے یہ محنت جاری ہے لیکن کوئی اس کو مٹا نہیں سکا. اور سائنس بعد میں آئی، قرآن پہلے آیا. سائنس آج کے دور میں قرآن کو غلط ثابت ہی نہیں کر سکتی. قرآن اللہ کی کتاب. کیسے پتہ چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، صاف بات ہے. اگر قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں، صاف بات. اگر دل کے اندر قرآن موجود ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر دل سے قرآن نکل گیا تو یہ دل مردہ ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا. دعا قبول ہوتی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تلاوت ہے، قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہے. اگر تلاوت بھی نہیں، قرآن پر عمل بھی نہیں، اس کا صاف مطلب ہے دعا قبول نہیں ہوتی. قرآن پر 3 حملے ہوئے. سب سے پہلا حملہ ہوا 1257 عیسوی میں. سارے قرآن کو بغداد میں
دریا کے اندر ڈال دیا گیا، ایک بھی قرآن باقی نہیں رکھا گیا۔ آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی قرآن کیسے باقی رہا۔ دوسرا حملہ ہوا 1861 عیسوی میں اسی ہندوستان میں، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، قرآن کیسے باقی رہا۔ تیسرا حملہ ہوا 1937 میں روس کی سرزمین میں، قرآن پڑھنے والے کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی، قرآن پڑھنے والے کو جیل جانا پڑتا تھا، قرآن یاد کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ ایسے عالم میں قرآن کیسے باقی رہا؟ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے درزی کی دکان پر آ کر کے سلائی کے بہانے سے قرآن سیکھ لیتے تھے، قرآن کی حفاظت فرمائی۔ انہی بچوں کی وجہ سے مسموم ماحول میں بھی قرآن کی حفاظت ہوئی۔ مدرسے کے 4 احسان ہیں۔ سب سے پہلا احسان ہے یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ اسلام نہیں ہوتا، مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان کی بات تو دور، مسلمان کی بات دور، ہم جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ مدرسے کا چوتھا احسان، سب سے بڑا احسان، دل کے کان سے سننے کی ضرورت ہے، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ سچائی ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے تمہارا کتنا پیسہ خرچ ہوا مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مٹھی بھر پیسہ میرے باپ کا خرچ ہوا، قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، میں پڑھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ مدرسہ باقی کیسے رہے گا؟ ایک ہی بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر حافظ کیسے بنے گا؟ راستہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال آپ اس کو اسکول میں پڑھائیے، جب 5 سال مکمل کر لے تو اسکول سے ہٹا کر کے 3 سال کے لیے آپ مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ آپ کا بچہ 3 سال میں حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، وہ بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، دنیا کی کوئی کتاب اس کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی۔ مدرسہ 3 کام سے باقی رہے گا، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم